وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ذبح کرو گائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل نامعلوم تھا، لوگ پریشان تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وفود آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے چچا کو کس نے مارا ہے۔ اللہ، کتنا پکا عقیدہ ہے کہ پیغمبر بھی غیب دان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم گائے کاٹو، ذبح کر لو، اور ذبیحہ سے بڑا تعلق ہے حل مشکلات کا۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ کوئی خطرہ اور تکلیف آنے والی ہے، فوراً حسب توفیق گائے، بھینس، اونٹ، بکری، مینڈا، مرغی ذبح کیا کریں۔ توفیق جس طرح اللہ نے دی، اگر توفیق گائے کی ہے اور آپ نے بکرا کاٹا تو کافی نہیں ہے، اگر توفیق بکرے کی ہے اور آپ نے مرغی کاٹی تو یہ کام نہیں بنے گا۔ بلکہ افضل و بہتر جب بھی آدمی کرے تو گائے کاٹے، کیونکہ قرآن پاک نے پہلے موقع پر حکم دے دیا اور وہ بھی گائے کا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ گائے کا گوشت شرعاً اور گوشت سے افضل ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اور گائے کا ذبیحہ ہونا مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے، اور اس پر ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑا خون دیا ہے، بڑی جانیں کٹائی ہے۔ انہی کی برکت سے آج مسلمانوں میں گائے کی قربانی اور گائے کا ذبیحہ رائج ہے۔ بدقسمتی سے ہندو نادان قوم ہے، غیر انسانی، غیر فطری مخلوق ہے۔ انہوں نے گاؤ ماتھا مذہبی دستور بنایا ہے، اوتار سمجھا ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مزاحم ہوتے ہیں جب وہ گائے کاٹتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے تفصیل کر چکے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں، شرح الوقایہ میں ہے، ان الجاموس نوع من البقر، کہ گائے اور بھینس ایک ہے، اس کی ایک بڑی قسم وہ بھینس بھی ہے۔ جامع الصغیر میں جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی کا ارشاد ہے۔ حضرت علی کو ایسے لوگ آئے جن کے ہاں بھینسیں تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو جوامی سے، فرمایا نوع من البقر، یہ بھی گائے کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے کہ بھینس اور ہے گائے اور ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ذبیحہ کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، دودھ کے فائدے میں دونوں ایک ہیں۔ کچھ خصلتیں تو بھائیوں میں بھی تبدیل ہوتی ہے، بہن بھائی میں فرق ہو جاتا ہے، ماں باپ میں فرق ہوتا ہے، اس سے کوئی انسانیت سے نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کر لو گائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوال کوئی پیدا کرے کہ اس کا گوشت کس نے کھایا؟ وہی زمایا سوال ہے۔ آگڑا چلے اسماعیل علیہ السلام بدلہ کے دے جنت نرا غلے اور ناغوہ خچا خوڑ لیوا۔ داستا سوال نہ دے، داستا اعلان دے کہ تو ڈیر لوی جاہل ہے۔ تاو مرا جاہل پٹول دنیا کے بل نشتا، ولی تو دی قائدین خبر نینو نبہم ما ابہمہ اللہ، ہم مبہم چھوڑیں گے جس کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ آپ اس میں انگلیاں مار رہے، پہلا آسمان چاندی کا، دوسرا سونے کا، تیسرا یاقوت کا، اتھے دا گڑا بدا بڑا گدا، دی سے فائدہ دا۔ زمینوں کے نیچے بھیل ہے، اس کے سینگ پر زمین پڑی ہے، جب وہ تھک جاتا ہے اور ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ جاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہزار مسائل کے ورشہ گورا کتاب خانہ خراب۔ دا تفسیر و دا قرآن بیانول دا دارچا کار نہ دے، دیدہ پر لوی وسیع اطلاع پکار دا۔ ہمائے سوال لے، سو سوال لیستا دا جہالت سوالات تین، علم کو بگی نیشتا۔ ما علیہ آثرت من علم، یہاں میرا سوال ہے، آپ بتائیں یہ گوشت کہاں چلا گیا ہے؟ گوشت جو اس وقت انسان ہوتے
مسلمان ہوتے وہ کھا جاتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز پڑھ لے، وہی تو مہارت کہہ لگے تو غلط خبریں گے۔ یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، تفسیر والوں کو کھلاؤ۔ الحمدللہ وہ گائے کٹتی ہے، بھینسیں کٹتی ہے، الجاموس نوع من البقر، اندیشہ ہے کہ تفسیر والے زیادہ موٹے نہ ہو جائیں، یہ سمجھ، لیکن ان کا بھاری ہونا اچھا ہے تاکہ یہی بیٹھے رہے، ہلے ویلے زیادہ نہیں۔ قالوا کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ بناتے ہیں ہماری ہنسی۔ لوگوں نے کہا حضرت جی لاش پڑی ہے، آدمی قتل ہوا ہے، آپ کہتے ہیں گائے کاٹے، وہ شابش ہے۔ کاملین کی باتیں تو کامل ہوتی ہے، کلندر ہر چگوید دید گوید، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ قال اعوذ باللہ، حضرت جی نے کہا اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں غیر بردبار میں سے۔ جہل کبھی ضد علم ہے اور کبھی ضد حلم ہے، یہاں پر ہے کہ میں ہو جاؤں غیر بردبار آدمی، نامناسب بات، بے موقع بات کہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ خدا کا حکم ہے پیغمبر کو کہ گائے کاٹے، مشکل حل ہو جائے گی۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے پکاری ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، بیان کر دے ہمیں کیسے ہوگی یہ گائے کس طرح ہوگی بابا؟ اچھیاں گائے بھی ہے چترال والوں کی، اتنی چھوٹی سی، اور چھوٹی چھوٹی بھینسیں کشمیر میں باغ کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی بھینسیں بکری کے ساتھ پہاڑوں پہ چڑھتی ہے۔ ایک کشمیری سے میں نے پوچھا کتنا دودھ دیتی ہے، کہ یہ سب سے نسلی بہترین بھینس ہے، 2 کلو ٹائم کا دیتی ہے۔ وہ پہاڑوں میں چڑھتی ہے، دودھ تو تب ہوتا ہے جب اناج کھائے، آپ بکری باندھے اور اس کو اناج کھلائے، 5 کلو دودھ پہ آ جائے گی ٹائم کا، اور 20 کلو دودھ والی بھینس کو چرانا شروع کرے 2 کلو پہ آ جائے گی، ختم، چرائی میں دودھ نہیں۔ اللہ قال انہ یقول، حضرت جی نے کہا بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ، بے شک یہ گائے ہیں، لا فارد، نہ بوڑی، ولا بکر، اور نہ گوڑی، یعنی گڑیا، نہ بوڑیا ہے نہ گڑیا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت زیادہ بڈڑی بھی نہیں اور بہت زیادہ سخندر بھی نہیں ہے، چوکری بھی نہیں ہے، درمیان میں، آوانم بین ذالک، میانی ہے اس کے۔ اب ایسا ڈھونڈنا، یا تو ادھیڑ عمر کی گائے مل رہی ہے یا بالکل نوجوان نسل کی پلڑ مل رہی، پلڑ۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر لو نا جیسے تمہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اشارہ کیا کہ بے عقلو، کیوں فضول باتیں پوچھ رہے ہو، بس کوئی گائے کاٹو، جلدی کرو، کام ہو جائے گا۔ ہم سے پوچھتے ہیں وظیفہ دے سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھو، اب کہہ دیا نا ہم نے، کوئی ٹائم نہیں بتا، اچھا جی کس وقت پڑھو، تو ہم کہتے ہیں مغرب کے وقت پڑھو، اور کس وقت؟ رات کے 12 بجے کے بعد پڑھو۔ کیسے پڑھے؟ ایک ٹانگ اوپر کرو، سر نیچے کرو، پڑھو۔ لما تشددوا شدد، وہ ہر نسل، جب ہم نہیں کہتے اور ہم آپ کو پابند نہیں کر رہے تو آپ کیوں اسرائیلی بن رہے ہیں؟ گائے کیسی ہے، گائے ایسی ہے، گائے موٹی ہے، گائے چھوٹی ہے۔ حدیث میں ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کوئی سی گائے کاٹ دیتے، اللہ ان کی مشکل حل کر دیتے۔ گزارش یہ ہے کہ جب بزرگان دین وظائف اور اعمال بتانے والے حضرات کوئی پابندی نہ کہے تو آپ نہ چھیڑے انہیں، بس جس طرح پھر آپ کو سہولت ہو۔ تو انہوں نے تو اس لیے پابندی نہیں بتائی تاکہ آپ تکلیف میں نہ ہو، اور آپ خواہ اسرائیل اور یہود کی طرح عادتیں اپنا رہے ہیں اور مشکلات میں پڑ رہے ہیں۔